اختیار بیگ صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور ابھی جو انڈیا میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جہاں پر انہوں نے ایم ایف این کے حوالے سے بھی بات کی تو وہاں پر یہ بھی پاکستان کی ترجمانی کر رہے تھے. اختیار بیگ صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. جی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایم ایف این کا سٹیٹس اگر ہندوستان کو دے دیا جائے تو کیا اس سے ہم اپنے قومی مفاد کی نفی کر رہے ہیں؟ ہم نے جو چیز کری ہے وہ کوئی نئی یا کوئی ایسی انہونی چیز نہیں کری. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹریس دیکھیں، ریجنل ٹریڈ دنیا کا سب سے سکسیسفل ماڈل ہے. نافتا، یورپین یونین، آسیان، ان کی آپس کے ٹریڈ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمارا بلاک جو ساؤتھ ایشیا کا اور سارک کا ہے اس میں ریجنل ٹریڈ دو بڑے ممالک کی سیاسی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور آج ہم 6% سے زیادہ آپس میں ٹریڈ ہی نہیں. لیکن اختیار بیگ صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، دفاعی کنسرنز ہیں، ڈیفنس کنسرنز ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز اس کے بعد آپ بتا دیں، یہ ایک فوج کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس گرانٹ کر دیتی ہے ہندوستان کو تو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر اسے دیکھا جائے تو وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں افغانستان میں اقتصادی اور سیاسی طور پہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور آپ پھر اگر انہیں موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دے دیتے ہیں تو افغانستان میں آپ انہیں خود ہی آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے سبقت لے جاؤ. وہ آپ کے تھرو افغانستان میں جانا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کے خدشات دو باتیں کہہ کے دور کر دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چائنا اور تائیوان میں اتنے بڑے سیاسی اختلافات تھے کہ اگر کوئی پاکستانی تائیوان چلا جاتا تھا تو چائنا جانا ہے اس کے لیے بھی دوبارہ مشکل ہوتا تھا. آج سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے چائنا کی تائیوان میں ہے اور ٹریڈ بھی ان کی $60 بلین سے زیادہ ہے. اچھا، موسٹ فیوریٹ نیشن میں ہم نے ابھی جو ایک لسٹ بنائی ہے، حساس لسٹ جس کا بھی اعلان ہونا باقی، ان میں ہم وہ تمام آئٹم جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کھولیں گے تو ہماری مقامی صنعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہے. پہلی چیز، لہذا ہم نے سیفٹی والو اور نیٹس اپنے پاس ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک افغانستان کا ہے، جو ہمارے ٹریڈ ایگریمنٹ ہے موسٹ فیوریٹ نیشن میں وہ ہے ہی نہیں کہ آپ افغانستان میں ان کو ٹرانزٹ روٹ دیں اور دے کین واک اٹ اوور تھرو پاکستان. یہ بالکل نہیں ہے. تو یہ تمام سیفٹی میجرز آلریڈی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ جس کی وجہ سے ہم جس آئٹم کو نہیں چاہتے ہیں اور اس کے لیے تمام صنعت نے، چیمبر نے، فیڈریشن آف پاکستان، چیمبر آف کامرس نے سیریز آف میٹنگ ہم لوگوں کے ساتھ کی ہے اور جو آئٹم آئیڈینٹیفائی کریں جس میں خدشہ تھا کہ انڈیا ہماری مارکیٹ کو فلڈ کر سکتا ہے وہ ہم نے سینسیٹیو لسٹ میں یا نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیے جن کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی. بہت شکریہ اختیار بیگ صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. تنویر احمد خان صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے جوائن کیا. ان تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف اینگل سے اس ٹاپک کو دیکھنے کی کوشش کی جو اس وقت زیر بحث ہے پاکستان میں، کہ اگر ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا ریپرکشنز نکلیں گے. اور کنکلوڈ میں یہی کروں گا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ موسٹ فیوریٹ نیشن ہندوستان کو قرار دے دیتے ہیں تو آپ کے حق میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو نقصان ہے. آپ کو اس کو مینج کرنا پڑے گا، جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا، جس طرح سے تنویر احمد خان صاحب نے کہا، آپ کو اس کو مینج کرنا پڑے گا. اختیار بیگ صاحب نے اس کے جو اقتصادی فوائد ہیں وہ گنوائے، جبکہ سراج الحق صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو مد نظر رکھنے کے بعد پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور پھر ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ اگر یہ سٹیٹس گرانٹ کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کے بعد چیزوں کو آگے کیسے لے کر چلا جائے گا تاکہ کشمیر کوز بھی سفر نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.